الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا؟ اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا؟ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ دن بھر کی مشقت سے بدن چور ہے، لیکن ماں نے مجھے دیکھا تو تھکن بھول گئی ہے. جب تک ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی ماں زندہ تھی، دروازے کے باہر تک بھی منہ میں لقمہ ہوتا تھا. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. کیا آپ کی ماں زندہ ہے؟ اگر ہاں تو یقین کیجئے آپ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہیں. اگر آپ مشکلات اور پریشانیوں میں گھر جائیں اور چارپائی پر بیٹھی بیمار ماں کی ایک نظر آپ پر پڑ جائے تو آپ کے اندر چٹانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. ماں کا چھوٹا سا جملہ پریشانیوں کے وقت کہ بیٹا گھبراؤ مت، اللہ ساتھ ہے، پتہ نہیں جملے میں وہ کون سا جادو ہوتا ہے کہ بیٹا مشکل راہوں سے ہنستا کھیلتا گزر جاتا ہے. خوشی ہو یا غم، دونوں حالتوں میں ماں آپ کی مخلص ترین حصے دار ہے. اس کے برخلاف بیوی ہو یا بہن ہو، بھائی ہو یا دوسرے رشتہ دار ہو، دوست ہو یا محبوب ترین آپ کی بیگم صاحبہ ہو، وہ آپ سے محبت کریں گے تو مفاد کے لیے کریں گے، اپنے غرض کے لیے کریں گے. لیکن کوئی بے لوث اور بے غرض محبت کرنے والی عظیم ہستی ہے تو وہ آپ کی پیاری اماں جان ہے.
خالق کائنات نے ماں ایسا شبد بنایا ہے کہ اسے بولتے ہی تڑپتے ہوئے بیٹے کو سہارا مل جاتا ہے۔ ماں وہ عظیم نعمت ہے جس کا اس دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ آپ کی بیوی مر گئی، آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں، بہن چلی گئی، کوئی اور دوسری بہن موجود ہوگی، بھائی اس دنیا سے چلا گیا اور آپ کو بھائی مل جائے گا، آپ کا قریب ترین دوست اس دنیا سے گزر گیا، وہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ماں چلی گئی تو اس کی جگہ کوئی دوسری عورت لے ہی نہیں سکتی۔ آپ کبھی بنا بتائے ہوئے گھر سے چلے جاتے ہیں تو ماں بیچاری پریشان ہو جاتی ہے، اس کی دعائیں آپ کے قدم بقدم چلنے لگتی ہے، شانہ بشانہ چلنے لگتی ہے، پتہ نہیں بیٹا کہاں چلا گیا ہوگا، اس کی نظریں ہر دم دروازے پر لگی رہتی ہے۔ اگر دروازہ کھلتا ہے ماں کے دل میں یہ آرزو اور تمنا اٹھتی ہے کہ میرا بیٹا ہوگا، جب بیٹا نہیں ہوتا ہے تو ہر آنے والے انسان کے چہرے میں اسے اپنے بیٹے کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ بس ماں کا وجود اپنے گھر میں یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی بہنیں اسی وقت آئے گی جب تک آپ کی ماں زندہ ہے۔ جب ماں قبر میں پہنچ جاتی ہے، بہن اپنے اپنے گھروں میں اور سسرال میں رہتی ہے کہ جو سہارا ہی نہیں رہا تو پھر گھر پر جانے سے کیا فائدہ۔ اس لیے خالق کائنات نے جگہ جگہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور سب سے زیادہ ماں کے ساتھ، کیونکہ وہ بچے کے لیے تڑپتی ہے، وہ بچے کے لیے بلبلاتی ہے، روتی ہے، اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے مانگا کرتی ہے، چاہے بیٹا نافرمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے بیٹا ماں کو ستاتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ماں کہتی ہے چاہے کیسا ہی بڑا نافرمان ہو لیکن بیٹا میرا بیٹا ہے۔ گردشیں لوٹ جاتی ہے میری بلائیں لے کر، بلائیں مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، گردشیں لوٹ جاتی ہے میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ کبھی اس کے بد دعا نہیں ہوتی، ایک ماں ہی ہے جو کبھی مجھ سے خفا نہیں ہوتی، کہ ماں کبھی بھی ناراض نہیں ہوتی، ذرا سا آپ نے معافی مانگ لی ماں معاف کر دیتی ہے۔ آپ کبھی ماں سے جھگڑا کر کے چلے جاتے ہیں اور ماں ناراض بھی ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی کھانا کھانے بیٹھتی ہے وہ لقمہ اپنے منہ تک اٹھاتی ہے تو ماں سوچتی ہے کہ میرا بھاگا ہوا میرا بیٹا پتہ نہیں اس نے اپنے پیٹ میں لقمہ ڈالا ہوگا یا نہیں ڈالا ہوگا، اس لیے ماں کھاتی نہیں ہے کہ جب بھاگا ہوا بیٹا میرے پاس آ جائے گا تو ساتھ میں مل جل کر ہم کھانا کھائیں گے، اس لیے وہ کھانا ایک طرف رکھ دیتی ہے۔ شوہر پوچھتا ہے کہ کیوں تو اپنے نافرمان بیٹے کے پیچھے پڑی ہے، تو اپنا کھانا کھا لے، وہ کسی ہوٹل میں کھا لے گا، وہ کہتی میں نے کھا لیا، حالانکہ کھایا نہیں ہوتا ہے۔ جب بیٹا آتا ہے باپ چلا جاتا ہے تو جو ہے الگ سے بیٹے کو بلا کر اسے کھلاتی ہے، تب جا کر ماں کا لقمہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اس لیے جن لوگوں کی مائیں زندہ ہے وہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان ہے کہ ان کی ماں زندہ ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے دعا سکھلائی کہ یہ دعا مانگا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے ماں باپ پر رحم فرما،
جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی تھی کہ ماں گیلے میں سو گئی مجھے سوکھے میں سلایا۔ جس دن میں نے ماں سے کہا تھا کہ مجھے رات میں ڈر لگتا ہے، اس دن سے میری ماں آج تک نہیں سوئی کہ میرا بچہ ڈر نہ جائے۔ ایک ماں کا درد ہوتا ہے، ایک ماں کا یہ اندر کی جو ہے آہٹیں اور جو ہے درد ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری خدمت کی زیادہ حقدار یہ تیری ماں ہے۔ علماء لکھتے ہیں باپ نے اور ماں نے ایک ساتھ میں بیٹے سے کہا کہ پانی لے کر آؤ، تو بیٹے کا کیا فرض بنتا ہے؟ فرمایا بیٹا پانی لینے جائے گا اور سب سے پہلے وہ ماں کے ہاتھ میں گلاس تھمائے گا۔ کیوں؟ ماں خدمت کی زیادہ حقدار ہے، اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کے اوپر ماں کی خدمت فرض ہے اور بیوی پر شوہر کی خدمت فرض ہے۔ بیٹا اٹھے گا، وہ اپنی ماں کو گلاس تھما کر اپنا فرض پورا کرے گا۔ اب ماں کی ذمہ داری ہے کہ ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ پانی کا گلاس اپنے شوہر کو تھما دے۔ تو پانی باپ کے پاس آئے گا، لیکن بیٹا اپنا فرض ادا کرے گا اور بیوی اپنا فرض ادا کرے گی۔ آسمان و زمین نے بھی ماں کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے۔ آسمان نے کہا ماں کی عظمت و رفعت افلاک کی وسعتوں سے بڑھ کر ہے۔ زمین نے کہا ماں کے پیروں کی دھول میں بھی پھول اگتے ہیں۔ چاند نے کہا ماں ایسی میٹھی روشنی ہے جس میں ممتا اور محبت کی کلیاں مسکراتی ہے۔ چاندنی نے کہا ماں ایسی روشنی ہے جس میں تپش نہیں ہوتی۔ تاریکی نے کہا ماں ایک تابندہ ستارہ ہے جو اندھیرے میں روشنی بکھیرتی ہے۔ ستاروں نے کہا ماں ایسی دیپ ہے جس کی تابندگی کے آگے زہرہ، مریخ اور ثاقب ستارے مان پڑ جاتے ہیں۔ بادل نے کہا ماں کی نظر کرم ابر رحمت کا خوشگوار سایہ ہے۔ سمندر نے کہا ماں کا دل ساگر سے بھی زیادہ گہرا ہے جہاں پر رنج و غم چھپ جاتے ہیں۔ پھولوں نے کہا ماں ایسی خوشبو ہے جس کے وجود سے پوری کائنات معطر رہتی ہے۔ مالی نے کہا ماں ایک چمن ہے جس کے پھولوں کی رنگت کبھی ماد نہیں پڑتی۔ اور قدرت نے کہا ماں میری طرف سے دنیا والوں کے لیے عظیم تحفہ اور انعام خداوندی ہے۔ ماں کی کیا تعریف بیان کریں، جتنا کچھ کہوں وہ کم پڑ جائے گا۔ لہذا آج کی اس مجلس میں ہم ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ بندے کا قصہ سنیں گے جس عظیم ہستی نے اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے نبی کی ملاقات کو بھی گوارا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول مدینہ میں موجود ہے اور وہ عظیم بندہ یمن کی سرزمین پر موجود ہے، لیکن گھر میں بیوی نہیں ہے، گھر میں بھائی نہیں ہے، گھر میں بہن نہیں ہے، آس پڑوس میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، صرف بیٹا اور اس کی عظیم ماں ہے۔ اپنے ماں سے اتنی محبت تھی، اتنا لگاؤ تھا اس عظیم بندے کو، اتنا عشق تھا کہ اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ نبی کے پاس حاضر نہیں ہوئے۔ صحابی ہونا سب سے اعلیٰ شرف ہے، لیکن وہ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خدمت کون کرے گا؟ جب ایسا جذبہ پیدا ہوا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی سرزمین پر اپنے ستاروں کے بیچ میں صحابہ کی مجلس میں فرمایا کہ تمہارے پاس یمن کا ایک آدمی آئے گا جو قبیلہ کرن کی شاخ مراد سے ہوگا، اور اسے لوگ اویس کرنی سے یاد کرتے ہیں۔ اس کی ایک ماں ہے اور اپنی ماں کا بڑا فرما بردار ہے۔ اس کی سارے بدن پر برس کی بیماری ہو گئی تھی، یعنی وہ سفید ہو چکے تھے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ نے وہ سفید دھاگے دبے اور سفید داغ اللہ نے دعا کی برکت سے ختم کر ڈالے۔ اب ایک
درہم کے بقدرہ ان کی باڈی پر سفیدی باقی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ان خیر التابعین رجل یقال له اویس، سب سے بہترین تابعی اگر کوئی ہے تو اویس قرنی رحمت اللہ علیہ۔ یمن کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن پیارے آقا کو وہی سے بتلایا گیا کہ وہ اپنی ماں کا فرما بردار ہے۔ اس لیے خوشخبریاں سناؤ۔ عمر ابن خطاب سے فرمایا کہ عمر اگر اس سے ملاقات ہو جائے اویس قرنی سے تو اپنے لیے دعا کرانا۔ اندازہ لگاؤ، پیارے آقا خلیفۃ المسلمین سے کہہ رہے ہیں کہ عمر اپنے لیے دعا کرانا، ان کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ نبی کی وفات ہو گئی، دور صدیق گزر گیا، دور عمر آیا۔ حضرت عمر جب قبائل یمن کے حلیف قبائل میں سے کوئی قبیلہ مدینہ کی سرزمین پر آتا، حج کے موقع پر آتا تو تلاش کرتے رہتے تھے کیا تم میں سے کوئی اویس قرنی موجود ہے۔ کرن ایک قبیلے کا نام ہے، کاف اور را کے زبر کے ساتھ قرنی، اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جو ہے پوچھتے رہے، کئی سال گزر گئے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت اویس قرنی سے ملاقات ہو گئی۔ فرمایا کیا تم اویس قرنی ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کیا تم یمن سے آئے ہو؟ کہ ہاں۔ کیا تم قبیلہ کرن کی شاخ مراد سے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا تمہیں برس کی بیماری تھی پھر اللہ نے وہ ختم کر ڈالی اور اب درہم کے برابر باقی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا تمہاری والدہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو عمر ابن خطاب نے فرمایا پھر سنو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جب اس نام کا آدمی تمہارے پاس آئے تو اپنے لیے استغفار کروانا، مغفرت کی دعا کرانا۔ اے اویس قرنی، نبی کا فرمان ہے میں کئی سالوں سے تمہارا مشتاق اور منتظر تھا، آج ملاقات ہو چکی ہے، میرے لیے دعا کرو۔ حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے عمر ابن خطاب کے لیے دعا فرمائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مستجاب الدعا تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کی ذات پر کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو ضرور پوری کرتے ہیں۔ ایسے آدمی تھے۔ جب دعا کرا لی واپس ہونے لگے، پوچھا کہ اویس کہاں جاؤ گے؟ کہا کہ کوفہ کی سرزمین پر جاؤں گا، وہاں جا کر رہوں گا۔ فرمایا میں تمہارے لیے کوفہ کے گورنر کے پاس خط لکھ دوں؟ کہا کہ نہیں، میں تو گمنام رہنا پسند کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگ مجھے پہچان لیں۔ اور یہی اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، عارفین کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ شہرت نہیں چاہتے، دکھلاوا نہیں چاہتے، نام و نمود نہیں چاہتے، کہ میں کوفہ جاؤں گا لیکن اس حالت میں کہ کوئی مجھے نہ پہچانے۔ اویس قرنی چلے گئے، کوفہ کی سرزمین پر رہنے لگے اور ایسی حالت میں رہتے تھے اور اپنے آپ کو اتنا چھپایا کہ لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوں، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ان سے دعا کراؤ۔ آئندہ سال کوفہ کا کوئی قوم کا سردار حج کرنے آیا تو عمر نے اس سردار سے پوچھا کہ تم نے اویس قرنی کو کس حال میں چھوڑا؟ کہا کہ خستہ حال ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے فرمایا وہ اس ٹائپ کے آدمی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے دعا کرانے کی جو ہے فرمائش کی ہے۔ جب وہ واپس لوٹے تو کوفہ میں سیدھے اویس قرنی کے پاس گئے اور کہا کہ میرے لیے استغفار کرو۔ اویس قرنی نے فرمایا کہ تم نیک سفر سے آئے ہو، تم میرے لیے دعا کرو۔ اس سردار نے کہا کہ نہیں تم دعا کرو، کہ نہیں تم میرے لیے کرو۔ 3 مرتبہ ایسا ہوا،
فرمایا ایسا لگتا ہے تمہاری ملاقات عمر ابن خطاب سے ہوئی ہے؟ کہا کہ ہاں ہوئی ہے، اور انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ تم سے جا کر دعا کراؤ۔ عمر ابن خطاب کی فرمائش پر حضرت اویس قرنی نے اس سردار کے لیے دعا فرما دی۔ پھر لوگوں کے اندر چرچا ہو گیا کہ اویس قرنی اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، تو لوگ ان کی طرف آنے لگے۔ جب شہرت بڑھنے لگی اپنا کوفہ کا علاقہ چھوڑ دیا اور وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ کتنا اپنے آپ کو چھپایا اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے۔ میرے اور آپ جیسا آدمی ہوتا کہتا چلو اچھی شہرت ملی ہے، اب نذرانے آئیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ اس علاقوں کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے گئے۔ اور علماء یہ فرماتے ہیں جب جنگ صفین ہوئی، حضرت علی جو جنگ لڑی ہے صفین کی، اس میں علی کے ساتھ شریک ہو گئے، لشکر میں شریک ہو گئے، اور سن 37 ہجری کے اندر حضرت علی کے ساتھ مل کر وہ اسی جنگ صفین میں شہید ہو گئے۔ گویا شہادت کا اعلیٰ مقام انہوں نے پایا۔ یہ جو حدیث کی روشنی کے اندر ان کا واقعہ تھا یہ میں نے بیان کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر خدمت کرنا ہے تو اویس قرنی جیسے کرو، اور ایسی خدمت کی کہ دنیا ایسی مثال پیش ہی نہیں کر سکتی۔ لہذا ماں کا عظیم مقام ہے، اتنا اونچا مقام کہ اس اویس قرنی نے ماں کی خدمت کی وجہ سے صحابی ہونے کے شرف سے بھی محروم ہو گئے، لیکن اللہ کے رسول نے عظیم خوشخبری سنائی کہ ماں کا فرما بردار ہے اور بہترین تابع ہے۔ اندازہ لگاؤ نبی موجود ہے تو پھر ماں کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ لہذا ماں زندہ ہے تو ان کی خدمت کرے۔ یہ مسلم اور بخاری وغیرہ کی جو روایت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اب ایک اور واقعہ جو غلط ہے اور بالکل غلط ہے وہ یہ کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک شہید ہو گئے۔ ایک کنارہ ٹوٹ گیا تھا دو دانتوں کا۔ اویس قرنی کو معلوم ہوا، نبی سے اتنا عشق تھا، اتنا عشق تھا کہ جب نبی کے دانت شہید ہوئے ہیں تو میں بھی اپنے دانت توڑ ڈالوں گا، لیکن معلوم نہیں تھا کون سا دانت ٹوٹا ہے، اس لیے انہوں نے سارے دانت توڑ لیے نبی کے عشق میں۔ یہ واقعہ عام طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ واقعہ بالکل غلط ہے۔ اگر صحیح ہوتا تو عمر پوچھتے کہ تمہارے دانت کہاں چلے گئے، کیونکہ بڑی عمر میں دانت گئے تو واپس آتے نہیں۔ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا تو مشہور ہوتا، اور عمر پوچھتے کہ تمہارے دانت کہاں چلے گئے، لیکن یہ واقعہ تدن کھوٹا ہے، اپنے گجراتی بھاشا میں تدن کھوٹا ہے، بالکل مناسب اور صحیح نہیں۔ کیوں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں۔ میں چھری لے کر انگلی کاٹوں اور کوئی کہ بھائی کیوں کاٹتے ہو، میں کہوں کہ میرا جسم میری مرضی، بالکل جائز نہیں۔ پڑوسی ملک میں کچھ عورتیں نکلتی ہیں راستوں پر اور جو ہے ننگیا ہو کر کہتی ہے میرا جسم میری مرضی۔ ارے کب بخت جسم تیرا ہے، مرضی اللہ کی چلے گی۔ اس لیے خودکشی کرنا، آتما ہتیا کرنا یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم ہمارا ہے نہیں۔ جب جسم کے مالک ہم نہیں ہیں تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا کہاں جائز ہوگا؟ دانت توڑنا یہ بیکار والا کام ہے، اور اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے یہ بیکار والا کام کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا دانت توڑنے والا واقعہ بالکل کھوٹا ہے، بالکل جو ہے بیکار ہے، اس کا کوئی سر نہیں، کوئی پیر نہیں۔ علماء فرماتے ہیں بالکل جو ہے بیکار واقعہ ہے، اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ بیان کرنا ہو تو کرو، اور آخر میں یوں کہو کہ واقعہ درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ عظیم ماں کے وفادار تھے، خدمت گزار تھے۔ ہم بھی کوشش کریں حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ جیسی خدمت ہم بھی اپنی ماں کی کریں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی سال پہلے ہمارے یہاں یہ واقعہ بڑا مشہور تھا، اسی لیے تو ہمارے ہر جگہ بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کا نام اویس قرنی ہے، لیکن اب وہ مشہور واقعہ نہیں رہا ہمارے یہاں، اس لیے لوگ رکھتے نہیں ہیں۔ لیکن جو ہے شاید جو ہے 35 سال پہلے، 40 سال پہلے، کیونکہ جتنے اویس نام کے لوگ ہیں ابھی ان کی عمر ابھی 35-40 سال کی ہے، تو اس وقت یہ واقعہ کافی بیان ہوتا ہوگا، لوگوں میں اس کا چرچا بھی ہوتا ہوگا، اس لیے ماں باپ اپنے بیٹے کا نام اویس قرنی جو ہے رکھنا پسند کرتے تھے۔
لیکن یہ واقعہ ہمارے اندر سے نکل گیا، اسلام اس نام کا ابھی کوئی چھوٹا بچہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ بہرحال ہم بھی کوشش کریں کہ اویس کرنی کی طرح اگر ماں زندہ ہے جو ہے ان کی خدمت کرنے کی پوری فکر کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے والدین کی جو ہے خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔